فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار. ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں آج انتہائی خوشی کے موقع پر ایک خوبصورت پی ڈی ایف جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے یہ معلومات انتہائی اوتھینٹک پہنچ رہی ہیں ہم تک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں پڑھتے، ہم آپ سب کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو آئیے اس خوشی میں ہم سب مل کر یہ عیدی کے طور پہ مدرسۃ القائم سے وصول کر کے اور سب کو مل کے سب تک پہنچاتے ہیں یہ عیدی. اور اس کا عنوان ہے عقد مولا علی علیہ السلام و بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سب سے پہلا صفحہ ہمارے سامنے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اپنا تعارف بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کروانا، یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بطول سلام اللہ علیہا کا شوہر ہوں جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور وہی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو پاک دامن نیکوکار خدا کی طرف سے ہدایت شدہ جن سے حبیب خدا محبت کرتے ہیں اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین بیٹی اور ریحانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 35 صفحہ 145 اور اسی طرح سے جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 283 از بشارت المصطفیٰ. نیکسٹ صفحے کی جانب چلتے ہیں. لکھا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا نے دیا ہے. ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفصیلات یوں ہیں کہ مدینے میں کچھ احباب جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ مانگنے آئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آپ کی شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ میں خود اس بارے میں حکم خدا کا منتظر ہوں. حوالہ ہے ابن سعد طبقات حصہ 8 اور صفحہ نمبر 11. پھر ہے قزوینی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولادت تا شہادت صفحہ نمبر 191. ساتھ ہی لکھا ہے کہ بعض مہاجرین نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی علی علیہ السلام سے کیوں کی؟ تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں نے نہیں دیا بلکہ خدا نے دیا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41. اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ دشمن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر چلنا حرام ہے، یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حسن بن سلیمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے علی علیہ السلام، میں نے تمہاری شادی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کی ہے اور اس کا حق مہر پوری زمین کو قرار دیا ہے. پس اب جو زمین پر چلے اور آپ کی دشمنی دل میں رکھتا ہو اس کا زمین پر چلنا حرام ہے. آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں، یہ تھوڑے زیادہ حوالہ جات ہیں. لکھا ہے شرح احقاق الحق آیت اللہ مرعشی نجفی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 135 اور حدیث نمبر 49. دوسرا حوالہ ہے بہار الانوار 143/145 حصہ 49 و 141
اور /43 اور حصہ اس کے بعد لکھا ہے ینابع المعدد شیخ سلیمان حنفی قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 اور حدیث نمبر 975. اور اگلا حوالہ ہے کشف الغمہ 1/472 بنقل از فردوس الاخبار 37. اور آخری حوالہ ہے المختزر الف لام میم المحتضر ہے بلکہ الف لام میم ہے تے زوادر المحتضر 133 مصباح الانوار 229. چلیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہے فاطمہ اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے علی علیہ السلام اور تصویر جو بنی ہوئی ہے اس میں تمام اماموں کے نام ہیں 12 اماموں کے نام ہیں اور نیچے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں انہوں نے دیا اور مبارکباد پیش کی اور فرمایا خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میں تمہارے لیے برکت قرار دی. اے علی علیہ السلام فاطمہ سلام اللہ علیہ کتنی اچھی زوجہ ہے. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا علی علیہ السلام بھی کتنے اچھے شوہر ہیں. حوالہ ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ 145. چلیے آگے چلتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا اور علی علیہ السلام کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں علیہم السلام کو خلق نہ کرتا. حوالہ نوٹ کیجیے مجمع النورین الشیخ ابو الحسن المرندی الصفحہ 14 اور اگلا ہے حوالہ البحرانی عوالم العلوم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 43 اور آخری حوالہ ہے مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334. آئیے آگے بڑھتے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کبھی علی علیہ السلام سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا, ہاں اگر خود لے آئیں تو کوئی بات نہیں. حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 31. پھر لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عروسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دعوت تام سے متعلق ہدایات. لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی کی شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لیے شادی کے دن کھانا دینا ایک سنت ہو جائے تو جاؤ اور ایک بھیڑ اور 5 مدھ جو مہیا کرو تاکہ مہاجرین اور انصار کو دعوت دوں. بلال رضی اللہ نے یہ سب تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھانا اپنے آگے رکھا. لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے کھانا کھایا. جب سب نے کھا لیا تو کچھ مقدار میں جو بچ گیا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبرک کیا اور بلال رضی اللہ سے فرمایا کہ اس کھانے کو عورتوں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھانا خود بھی کھائیں اور کوئی بھی اگر ان کے پاس آئے تو اسے بھی اس کھانے سے دیں. حوالہ ہے یوسفی غروی محمد ہادی موسیٰۃ تاریخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. لکھا ہے آسمانی جوڑے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا. لکھا ہے شادی کے ولیمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آواز دی. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نزدیک آئیں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی علیہ السلام بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزدیک آ جاؤ. فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے نزدیک آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ
کے ہاتھ کو پکڑا اور جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہاری عزت کی اور اپنے خاندان کے بہترین فرد کو تمہارے لیے انتخاب کیا. خدا کی قسم تمہاری شادی ایسے فرد سے کر رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں سید و آقا اور صالحین سے ہے. اپنے گھر کی طرف جائیں. خداوند یہ شادی آپ کے لیے مبارک فرمائے اور آپ کے کاموں کی اصلاح فرمائے. حوالہ ہے یوسفی غروی محمد ہادی موسیٰۃ التاریخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214. پھر ہیڈنگ ہے کائنات کی ایک منفرد اور عظیم دلہن کی سیرت. آئیے جانتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے بعد ایک حاجت مند عورت نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سوال کیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنا شادی کا جوڑا ہی اسے دے دیا. حوالہ ہے یوسفی غروی محمد ہادی موسیٰۃ التاریخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215. پھر لکھا ہے شادی کے لیے لڑکی سے رضامندی لینا سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بیٹی خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ سلام اللہ علیہ کی شادی علی علیہ السلام سے کر دوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شرم و حیا کے باعث کچھ نہ بولی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے ساتھ تکبیر انہوں نے بلند کی اور کھڑے ہوتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر. سکوتہا اقرارہا. فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خاموشی ان کی رضایت کی دلیل ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام کو شادی کی خوشخبری دی. حوالہ ہے بہار الانوار جلد 43 صفحہ 93. پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کس قدر اچھے شوہر اور بیوی ہیں. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میں تمہارے لیے برکت قرار دی. اے علی علیہ السلام فاطمہ سلام اللہ علیہ کتنی اچھی زوجہ ہیں. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا نعم البال علی. علی علیہ السلام بھی کتنے اچھے شوہر ہیں. اس کے بعد دونوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر کی طرف حرکت کریں اور سلمان فارسی رضی اللہ کو حکم دیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سواری کی لگام پکڑیں اور ان کے گھر تک ساتھ جائیں. حوالہ ہے بہار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 143 اور 59. سامعین بعض چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں. یقیناً دوبارہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی حوالہ جات الگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ تمام واقعات کئی کتب میں موجود ہیں. ہم جتنی بار پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. امیر المومنین علی علیہ السلام و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. ہیڈنگ ہے سوائے علی علیہ السلام کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی ہمسر ممکن ہی نہ تھا. لکھا ہے اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی کف اور ہمسر نہ ہوتا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ بعض وہ لوگ کہ جن کے رشتے کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں قبول نہیں کیا بہت ناراض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا فرماتا ہے اگر علی علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے روئے زمین پر آدم اور غیر آدم کے درمیان کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا. حوالہ ہے عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الآیات والاخبار والاقوال جلد نمبر 11 اور لکھا ہے قسم نمبر 1 اور فاطمہ سلام اللہ علیہ صفحہ نمبر 373. آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں. لکھا ہے عروسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور کچھ اہم اعمال. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ ایک برتن میں میرے لیے پانی لے آؤ. اسماء
فوراً گئیں اور ایک برتن پانی کا بھر کر لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک چلو بھرا اور اسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سر پر ڈالا، اور پھر ایک چلو بھرا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ڈالا، اور کچھ پانی آپ کی گردن اور بدن پر ڈال کر فرمایا کہ خدایا فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوں، بس جس طرح ہر پلیدی کو مجھ سے دور کیا اور مجھے پاک و پاکیزہ کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی پاک و ظاہر کر دے۔ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پانی پئیں۔ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا یہ پانی پئیں اور اس سے اپنے منہ کو دھوئیں اور ناک میں ڈالیں اور کلی کریں۔ پھر پانی کا ایک اور برتن طلب کیا اور علی علیہ السلام کو بلایا اور یہی عمل دہرایا، اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح دعا فرمائی اور فرمایا کہ خداوند عالم آپ دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نزدیک اور مہربان کرے اور آپ کی نسل کو مبارک اور آپ کے کاموں کی اصلاح فرمائے۔ حوالہ ہے یوسفی غروی محمد ہادی موسوعۃ التاریخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ 215۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کا انفاق پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شادی کا لباس سائل کو عطا کر دیا۔ دوسرے دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جسم اطہر پر پرانا پیراہن دیکھا تو پوچھا کہ اے میری جگر کے ٹکڑے، آپ سلام اللہ علیہ نے نیا پیراہن کیوں نہیں پہنا، کیوں نہیں زیب تن کیا ہوا؟ تو آپ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ میں نے سائل کو دے دیا ہے، اور عرض کیا کہ بابا جان میں نے یہ روش آپ سے سیکھی ہے۔ جب میری مادر گرامی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی شریک حیات بنی تو انہوں نے آپ کے راستے میں اپنی ساری دولت و ثروت فقراء و غرباء کے درمیان تقسیم کر دی، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ جب ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے ایک پرانے لباس کا سوال کیا تو گھر میں کوئی پرانا لباس تک موجود نہیں تھا جو اسے دیا جاتا، تو آپ نے اپنا پیراہن اتارا اور سائل کے حوالے کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 29۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت اور اخلاص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوالہ ہے نزہۃ المجالس صفوری اور پھر مصر قاہرہ بیتا بے یہ بی اور تیلفتا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226، اور اگلا حوالہ ہے علل الشرائع شیخ صدوق نجف الحیدریہ 1385 قاف، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178۔ چلیے آگے کی جانب چلتے ہیں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد آنے والوں تک تیری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے روئے زمین پر کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ حوالہ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 93 اور باب نمبر 5۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حضرت علی علیہ السلام سے نکاح کے لیے اللہ کا حکم نازل ہوا۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے، اور تفصیلات یہ ہیں کہ ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب علیہ السلام میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے وقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کروں، اور اگر علی علیہ السلام راضی ہوں تو 400 میقال چاندی حق مہر کے طور پر میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام کے ساتھ کر دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نکاح اور رخصتی میں 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ لکھا ہے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے اور ان کی خواستگاری کے سلسلے کو روکا جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ جسمانی رشد و نما کی وجہ سے تھی۔ اور اب آئیے ہم اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ یوسفی غروی محمد ہادی بتاریخ
تاریخ تحقیقی اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250۔ اور آئیے آگے جانتے ہیں، لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے شوہر کے سامنے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کمال تواضع۔ لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر نامدار حضرت امام علی علیہ السلام کی اس حد تک مطیع و فرما بردار تھیں اور کمال تواضع سے فرماتی تھیں کہ یا علی علیہ السلام، یہ آپ کا گھر ہے اور یہ زن آزاد آپ کی زوجہ ہے، آپ علیہ السلام جو بھی فرمائیں گے مجھے منظور ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 28 صفحہ نمبر 303۔ اور اب ہم مزید پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شادی وہ جو سادگی اور آسان سے انجام پائے۔ حوالہ ہے کتاب نہج الفصل، صرف یہی لکھا ہے، باقی تفصیلات اس میں پیج نمبر وغیرہ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح 3 چیزوں کی خاطر کیا جاتا ہے: 1 اس کے دین کی خاطر، 2 اس کے حسن کی خاطر، 3 اس کے مال کی خاطر۔ اور نیچے لکھا ہے کہ تم دیندار عورت کو اختیار کرنا۔ حوالہ ہے کتاب نہج الفصاحہ۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد آنے والوں تک تیری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے روئے زمین پر کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 93 باب نمبر 5۔ حالانکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اس صفحے کے بھی کونے پہ تھا، ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، ہمیں زیادہ ثواب ملا۔ آئیے نیکسٹ صفحے کی جانب، ہیڈنگ ہے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت میں فرمایا کہ اے میرے چچا زاد، میں آپ سے راضی ہوں، آیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے آپ کی خدمت کی اور اسی توانائی اور قوت سے دنیاوی امور میں آپ کی مدد کی، مثلا گھریلو امور وغیرہ، اور رات میں مشق کو پانی سے بھرا، اور ان تمام امور کے باوجود اگر آپ کا حق ادا نہیں کر سکی تو اس کا اعتراف کرتی ہوں۔ بس جو سفر اب درپیش ہے اس میں ہلکا بار رکھنے والے کے سوا اور کوئی راستہ طے نہ کر سکے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی کہ جس نے قطعاً گناہ نہ کیا ہوگا وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت علی علیہ السلام گریہ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اے خواتین کی سردار، میری جان آپ پر فدا ہو، اے بشیر و نذیر کی بیٹی، اے اس کی بیٹی کہ جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام کی خوشنودی سے آگاہ ہو گئیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب تبر المذاب، تے بے رے الف لام میم زال الف بے۔ یہ مزید جانتے ہیں، لکھا ہے عقد علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ کے حکم سے انجام پایا، یہ ہیڈنگ ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ گریہ کرتی ہوئی آئیں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اے حوریہ، خدا بند عالم تمہیں نہ رلائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا، میں قریش کی چند عورتوں کے قریب سے گزری تو وہ میرے اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا باتیں کرنے لگیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے کیا سنا؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کہہ رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی بیٹی کا عقد قریش کے ایک نادار آدمی سے کر دیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، خدا کی قسم میں نے علی علیہ السلام کو تمہارا شوہر قرار نہیں دیا، بلکہ خدا نے تمہارا عقد حضرت علی علیہ السلام سے کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد 43 صفحہ 149 واو 7 از فضائل شہر رمضان۔ آئیے نیکسٹ صفحے کی جانب، جہاں پر ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنا ہمسایہ بنا لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ بیٹی کی رخصتی کے کچھ دن گزرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے دوری مشکل ہو گئی، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو اپنے گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حارث بن نعمان رضی اللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا، جب وہ اس خبر سے آگاہ ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے سب گھر
آپ کے نزدیک ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ لے لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے پاس ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ حوالہ ہے شہیدی زندگانی فاطمہ زہرا، صفحہ نمبر 72 اور 73، اور اگلا ہے نیز رے کاف ابن سعد طبقات جلد نمبر 8 اور سواد لکھا ہے، سواد اور سواد صفحہ نمبر ہوگا 22 اور 23۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مثالی گھریلو کردار، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم جب تک زہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں میں نے کبھی بھی انہیں پریشان نہیں کیا، انہیں غصہ نہیں دلایا اور انہیں کسی کام پر مجبور نہیں کیا، اور زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی مجھے کبھی بھی پریشان نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی۔ حوالہ ہے المناقب خوارزمی قم، مکتبہ المفید بی تا، صفحہ 256۔ پھر اگلا صفحہ ہیڈنگ اس پر ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلا عذر گھر سے باہر جانے کو ناپسند فرماتی تھیں۔ تفصیلات ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ گھر کے اندر کے کاموں کو گھر سے باہر کے کاموں پر ترجیح دیتی تھیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، بلکہ آپ سلام اللہ علیہا پسند فرماتی تھیں کہ ممکنہ حد تک گھر سے باہر کے ماحول کو نہ دیکھیں اور نامحرموں کے درمیان نہ جائیں۔ حوالہ ہے خلاصہ تاریخ اسلام ہاشم رسول محلاتی تہران اسلامیہ جلد 2 صفحہ نمبر 212۔ چلیے مزید جانتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو اپنے بابا علی علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کی تلقین کرنا، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ تفصیل یوں ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے فرزند گرامی امام حسن علیہ السلام کو ہاتھوں پر لے کر اوپر کی طرف اچھالتی ہیں اور فرماتی ہیں، میرے بیٹے اپنے والد بزرگوار کی طرح بننا اور حق سے ظلم کی رسی کو دور پھینک دینا، خدا جو کہ تمام نعمتوں کا مالک ہے اس کی عبادت کریں اور تاریک دل افراد کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ سید محمد امین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 563۔ پھر جانتے ہیں اگلے صفحے میں کیا لکھا ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا عظیم مثالی گھریلو کردار۔ تفصیلات ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شہادت کے وقت حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا علی علیہ السلام، ہماری مشترکہ زندگی میں کیا آپ نے کبھی مجھ سے جھوٹ سنا یا کوئی خیانت دیکھی، یا میں نے کبھی آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ اے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خدا کی نسبت دانا تر، پرہیزگار تر، باعظمت تر اور اس سے خدا ترس تر ہیں کہ میں اپنی مخالفت اور نافرمانی کے سلسلے میں آپ کی سرزنش کروں۔ حوالہ ہے بہار الانوار مجلسی جلد 43 اور صفحہ نمبر 191۔ پھر چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جہاں پر لکھا ہے، پہلے تو اس میں بنے ہوئے ہیں جیسے جھنڈے چھوٹے چھوٹے بنے جاتے ہیں شادیوں میں لگتے ہیں، پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت پر معمور فرشتے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علی علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، میں ان کے گھر پہ گیا اور آواز دی، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے گھر میں دیکھا کہ چکی گھوم رہی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اسے گھما رہا ہو۔ میں نے دوبارہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت امیر علیہ السلام سامنے آئے اور ہم دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کچھ کہا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا واہ تعجبہ اس چکی پر جو بغیر گھمانے والے کے گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری بیٹی
فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل اور تمام اعضاء اور جوارح کو ایمان اور یقین سے بھر رکھا ہے، اور جب وہ کمزوری محسوس کرتی ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، مگر تم نہیں جانتے یہ خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار علامہ مجلسی، جلد 43 صفحہ نمبر 29۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حوالہ ہے الغیبت شیخ توسی صفحہ نمبر 286، الاحتجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ 537 اور بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ 180۔ چلیے مزید آگے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے نسل و ذریت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نہ ہو تو سورہ کوثر کی ایک آیت بے معنی ہو جائے گی۔ آئیے یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان فرماتے ہیں کہ کوثر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس سے مراد کثرت نسل اور ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ بس کوثر سے مراد یا صرف ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، یا بہت زیادہ خیر مراد ہے کہ جس کے ضمن میں کثیر نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، کیونکہ اگر کثیر نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو تو آخری آیت کہ انا شانع کا ہو والابتر، آپ کا دشمن بے نسل و ابتر رہے گا، یہ بے معنی ہو جائے گی۔ بس ضروری ہے کہ پہلی آیتیں نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہوں تاکہ دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتر ہونے کے معنی کیے جا سکیں اور آیت بے معنی نہ ہو۔ حوالہ ہے المیزان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 370۔ اور اب اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے کہ علی علیہ السلام کی محبت و دشمنی ہی معیار سعادت و شقاوت ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے خبر دے کر گئے ہیں کہ بے شک سب سے بڑا سعادت مند اور خوش نصیب شخص، مکمل طور پر کامیاب، جسے حق ہے کامیابی کا، وہ ہے کہ جس نے علی علیہ السلام سے ان کی زندگی اور مرنے کے بعد محبت کی، اور بدبخت و بد نصیب ہے، مکمل طور پر شقی ہے، اور کہ جسے حق ہے بدبختی کا وہ ہے کہ جو علی علیہ السلام سے ان کی زندگی میں یا ان کی موت کے بعد دشمنی رکھے۔ حوالہ جات ایک سے زیادہ ہیں، نوٹ کیجئے، ینابع المودت 376 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 449 اور 449 اور 40۔ پھر ہے اگلی ہے ذل متقی الہندی جلد نمبر 13 صفحہ 145 اور حدیث نمبر 36458۔ بہار الانوار 74/1 اور 27، بہار الانوار 1/74 اور پھر 27۔ لکھا ہے دوبارہ یہاں پہ، لیکن وہ پہلے 1 تھا اور یہاں پہ 74 پہلے آ گیا۔ پھر اس کے بعد آ گیا کہ الامالی الشیخ سدوس الصفحہ 249۔ چلیں مزید آگے جانتے ہیں۔ نور فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کائنات منور ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے جناب جابر رضی اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا کہ جب اللہ نے اپنی عظمت و بزرگی کے ساتھ زہرا کا نور طلوع فرمایا تو زمین و آسمان آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ یہ منظر جب فرشتوں نے دیکھا تو اللہ کے محضر میں کہنے لگے، اے مولا یہ کون سا نور ہے جس نے پوری کائنات کو منور کر دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، یہ نور میرے نور کا ٹکڑا ہے کہ جس کو میں نے پوری کائنات کو منور کرنے کی توانائی کے ساتھ پیغمبروں میں سے صرف ایک پیغمبر کے صلب سے طلوع کیا ہے کہ وہ پیغمبر باقی سارے انبیاء سے افضل ہے، اور اس نور کی نسل سے اس پیغمبر کے جانشین ظہور فرمائیں گے، لہٰذا اس کا نام زہرا رکھا گیا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 43 چاپ بیروت 360۔ چلیے آگے، اب صرف یہ 2-3 صفحات رہ گئے ہیں۔
ہیڈنگ ہے کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عورت گھر کے اندر. تفصیلات ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کے امور کی تقسیم کے لیے درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندرونی کام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سپرد کیے اور گھر کے بیرونی کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی تھیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس تقسیم سے میں کتنی خوش ہوئی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گھر کے باہر کاموں سے آزاد کر دیا. حوالہ ہے بیت الاحزان اور آگے لکھا ہے عباس قمی. چلیے ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شوہر کا لحاظ. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے ایک دن حضرت علی علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے جس سے میں اپنی بھوک مٹاؤں؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خدا کی حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی علیہ السلام کی توصیف کے بعد فرمایا کہ 2 دن سے میں خود اور حسنین علیہ السلام فاقے سے ہیں. جو تھوڑی غذا تھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی رہی. یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سلام اللہ علیہ نے یہ بات مجھے کیوں نہ بتائی کہ میں کچھ انتظام کرتا. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا اے ابو الحسن علیہ السلام مجھے اپنے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایسی تکلیف دوں کہ جس کا پورا کرنا آپ علیہ السلام پر دشوار ہو. یہ حوالہ ہے بیت الاحزان عباس قمی. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس PDF کے آخری صفحے پر جہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ مبارک ہو. آپ سلام اللہ علیہ کو خدا کے نزدیک مقام محمود حاصل ہے کہ جس پر فائز ہو کر آپ سلام اللہ علیہ اپنے محبین اور شیعوں کی شفاعت کریں گی. حوالہ ہے بہار الانوار جلد 76 صفحہ 359. تو یوں سامعین ہم نے یہ 35 صفحات مل کر پڑھ لیے اور یہ ہم سب کے لیے عیدی کا سا یوں سمجھ لیجئے کہ عیدی کا سا سما ہے. ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں. آپ کو اور ہم سب کو مبارک ہو. بہت خوبصورت تاریخ 1 ذی الحجہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.